مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے وہ داتا علی اجمیری ہوں، وہ خواجہ اجمیری ہوں، وہ نظام الدین محبوب الہی ہوں، وہ فرید الدین گنج شکر ہوں،
وہ سلطان العارفین ہوں، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، یا وہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں، چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے۔ یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اور کمال یہ ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، کمال یہ ہے۔ اور ہم جیسوں کی امید یہ ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حرم کی زمین پھر قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اور اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطوحا، قبلہ قومین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہی بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے اور سبھی حسین چہرے اس قابل ہیں کہ ایک ایک کی قدم بوسی کی جائے۔ اور میرے شیخ طریقت خطیب العصر، شمس العلماء، بدر الصلحاء، نجم الفقراء، قمر الخطباء، حضرت علامہ مولانا پیر ابو طاہر محمد عبد العزیز چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا جی گجرانوالا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ محبوب کی محفل میں آنے والا ہر شخص اس لائق ہے کہ اس کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنایا جائے۔ اور ان کے شیخ
شیخ المشائخ، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت شیخ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے خطاب میں فرماتے تھے کہ میں علماء کے جوڑے سیدھے کرنے کے قابل بھی نہیں، اب میرے شیخ اور شیخ کے شیخ کا یہ وجدان ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر میں کہاں ہوں۔ سب علماء کو میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس محفل میں آنے والے تمام احباب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگ قابل صد تکریم ہیں، مجھ سا نالائق آپ کے ادب و احترام کی گنجائش ہی نہیں رکھتا۔ آپ اس نالائکی کو قبول فرمائیں اور اس عجز کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جب بڑوں کا یہ عالم ہے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم آپ کا کیسے احترام کریں۔ آج کی محفل شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کا اجمالی تعارف، گیلان میں آپ پیدا ہوئے، سید گھرانے میں جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی۔ والد جن کا نام تھا حضرت موسیٰ، لقب تھا جنگی دوست۔ جنگی دوست ان کا لقب اس لیے تھا کہ وہ اپنے دوست کے لیے جنگ کرتے تھے۔ امن کا درس دینے والوں کو امن کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو 11ویں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست شیخ سید عبد القادر جیلانی کی رگوں میں جس کا خون ہے، ہاتھ میں ان کے ہمیشہ ایک چھڑی ہوتی تھی، ڈانگ، اور مجال تھی کسی کی ان کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی حرکت کر جائے۔ خلیفہ وقت کے کچھ سپاہی شراب کے مٹکے لے کر دربار خلافت کی طرف جا رہے تھے اور نظر پڑ گئی حضرت موسیٰ کی، شیخ سید عبد القادر جیلانی کی۔ مٹکے ہیں شراب کے، اٹھائے ہیں سپاہیوں نے۔ زندہ دل آدمی بات سن سکتا ہے، زندہ دل۔ آج ہم نے تاریخ کو بھی مسخ کیا ہوا ہے۔ میری مسلک کہ خطیب یقیناً وراء الورا عظمتوں کے حامل ہیں، مجھ سا نالائق کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا، لیکن دست بستہ عرض ہے جب سے ہم نے مسائل وہ بیان کرنا شروع کیے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں،
تب سے ہم خطیب وہ بن گئے جن کو بس لوگ ہی پسند کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، ہم وہ بننا چاہتے ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے لوگ پسند کریں یا نہ کریں، جس نے ہمیں بنایا ہے وہ پسند کرے۔ لوگوں کی پسند پر، لوگوں کے معیار پر پورا اترنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ٹکوں پر بک رہے ہیں، اور اگر اس کے معیار پہ پسند آ جائیں تو پھر میرے نظام کا کوئی جوتا بھی خرید نہیں سکتا۔ میرے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا جوتا بھی خریدنے کے لیے شاہی خزانے کم پڑ جاتے ہیں۔ کب؟ جب اس کی پسند کے معیار پہ پورے آ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ جنگی دوست لٹ پکڑی، ایک مٹکا نہیں چھوڑا، سارے توڑ دیے، ڈنڈا استعمال کیا، کہاں؟ پولیس پہ، بادشاہ کے سپاہی۔ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، لبیک والو تم تو سمجھو۔ یہ ڈنڈا پولیس والے پر، مٹکے توڑے شراب کے۔ شہنشاہ وقت نے دربار میں طلب کر لیا، یہ کون ہے جو میرے بندوں پر سوٹی چلائے؟ اب تخت پہ بیٹھا ہے خلیفہ وقت، دربار میں کھڑا ہے غوث کا بابا، دربار میں کھڑا ہے حضرت موسیٰ جنگی دوست۔ تو کون ہوتا ہے میرے مٹکے توڑنے والا؟ یہ آواز تھی وقت کے بادشاہ کی، آگے تھا وقت کا فقیر، آگے تھا درویش کامل۔ جتنی جرت بادشاہ کی آواز میں تھی، اس سے بڑھ کے کرم حضرت موسیٰ کے لہجے میں تھی۔ کہا میں تو ہوتا ہوں جو ہوتا ہوں، تو کون ہوتا ہے محمد کی شریعت کی مخالفت کرنے والا؟ شریعت نے شراب کی ہے حرام، تو کون ہوتا ہے شراب کو سر عام لے جانے والا؟ تو ہوتا کون ہے؟ خلیفہ کے وقت میں لہجے میں لرزش ہے، آپ کے لہجے میں جلال اسی طرح ہے۔ جس نے تجھے وقت کا حکمران بنایا ہے، اس نے مجھے تیرا محتسب بنایا ہے۔ کمال ہے۔ جس نے تجھے حکمران بنایا ہے، اس نے مجھے تیرا احتساب کرنے والا بنایا ہے۔ جب وہ محتسب بنا کے بھیجتا ہے نا، تو 8 صدیاں پہلے موسیٰ جنگی دوست ہوتا ہے، اور 8 صدیاں گزر جائیں تو خادم حسین ہوتا ہے۔ لقب تھا جنگی دوست، جب تک سورج چاند رہے گا، میرا نام رہے گا، جب
چوری کرنے کے میں خلاف ہوں، چوری کے میں خلاف ہوں۔ ہمارے پاس سچائیاں موجود ہیں، صداقتیں موجود ہیں، اپنے ترانے موجود ہیں، اپنے راستے موجود ہیں، ہمیں کسی کا نعرہ چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک سورج چاند رہے گا، یہ مبارک ہو انہیں، میں اصلاح کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، اس میں حد بندی ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا تب تک نام رہے گا، نہیں نہیں، سورج چاند ختم ہو جائے گا بابے کا نام پھر بھی رہے گا۔ سورج چاند جب ختم ہو جائے گا پھر تو سب بابے نے نکھر کے سامنے آنا ہے، تبھی تو پتہ چلے گا۔ سورج چاند جب تک رہے گا تب تک تو اجالا نہیں ہوگا، اندھیرا رہے گا۔ جب سورج بھی ختم، چاند بھی ختم ہو جائے گا، میری تے بابے جی دی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ اس لیے چرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نعت کے لیے گانے کی طرز نہ چراؤ، زبردست، چرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کسی کی منقبت پڑھنے کے لیے نعت کے شعر نہ چراؤ۔ بے شک بے شک، جس لہجے میں بات مانیہ امام الانبیاء کی جائے وہ لہجہ بھی خاص کر لو، اب اس لہجے میں کسی اور کی بات نہ کرو، لہجے میں بھی شرک نہ آنے دو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ توحید کا نام تم لیتے ہو، توحید کے راز ہم جانتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ تعالیٰ۔ ہم حمد کے شعروں کو نعت میں نہیں چراتے، نعت کے شعروں کو منقبت میں نہیں چراتے، ہم تو لب و لہجہ بھی چرانے کے قائل نہیں، ہم تو جسے جو مانتے ہیں اسے وہی مانتے ہیں بس۔ دوست کے لیے جنگ کی، جنگی دوست بنے، توجہ ہے، دوست کے لیے کچھ کرنے کا نام، دوست کے لیے کچھ کرنے کا نام محبت ہے۔ اگر بندہ کسی کے لیے کچھ کرے ہی نہ، خالی دعوے کرتا رہے، میں بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں، ارے خالی دعوے تو تیرے گلیوں اور بازاروں میں نہیں چلتے، بازار مدینہ میں کیسے چلیں گے؟ خالی دعوے والی محبت کڑی نہیں مندی، وہ جھوٹی محبت ہے، یہ مجازی راستہ ہے، کچھ عملی طور پر نہ کرے تو مجاز کا معیار نہیں پورا ہوتا۔ صرف منہ کی باتیں کر کے تم حقیقت کو کیسے پالو گے؟ حقیقت کو پانے کے لیے بابا خادم حسین رضوی کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے۔ سچی محبت عمل مانگتی ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی رگوں میں حضرت موسیٰ جنگی دوست کا خون تھا، کردار دیکھ لیا۔ اسی جنگی دوست نے ایک سیب کھایا تھا، اسی جنگی دوست نے ایک سیب کھایا تھا روزہ افطار کرنے کے لیے، نہر میں بہتا ہوا، اجتہاد کر کے کہ نہر کا پانی مباح ہوتا ہے، لہذا اس میں آنے والی ہر چیز مباح ہے، نہر کا شکار مباح ہے، نہر کا پانی مباح ہے، افطاری کا وقت ہے، سیب بھی مباح ہے، کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد اجتہاد بدل گیا۔ کھانے سے پہلے وجہ دلیل اور تھی، وجہ استدلال اور تھا، کھانے کے بعد استدلال بدل گیا۔
کہ بھئی پانی کا شکار پانی میں رہتا ہے، سیب پانی میں اگتا تو نہیں، یہ تو باہر سے گرا ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ جب تک علم دین کے معیار کے مطابق شریعت نے اجازت نہ دی، شیخ نے لقمہ نہیں لگایا۔ کھانے کے بعد اجتہاد نے رخ بدلا، آپ نے بھی رخ بدلا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر کو چل دیے۔ یہاں پر سیب کے درخت تھے، دیکھا کہ ایک درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، کچھ سیب پانی میں ٹوٹ کر گر بھی رہے ہیں۔ دل نے فیصلہ کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سیب گرا تھا۔ معلوم کیا کہ باغ کا مالک کون ہے، حضرت عبداللہ صومعی باغ کے مالک تھے۔ عرض کی کھا چکا ہوں تیرے باغ کا ایک سیب، حلال کر دے، معاف کر دے۔ کہا کہ کھانے سے پہلے قیمت طے ہوتی، تو خریدتا یا نہ خریدتا تیری مرضی، اب تو کھا چکا ہے، اب تو قیمت میں اپنی مرضی کی مانگوں گا۔ عبداللہ صومعی بھی جانتے تھے نا، جو ایک سیب کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ سے کھونے والا نہیں، اسے جانے نہیں دینا۔ پھر ایک سیب کے لیے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھا، خوشی سے رہے تاکہ پیٹ میں گیا ہوا نوالا حرام نہ ہو۔ عبد القادر ایسے بن جاتا ہے؟ توجہ ہے توجہ ذرا اونچی بولے۔ ہم رزق کی حلت اور حرمت کا لحاظ کیے بغیر رب سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اولاد کو نیک کر دے، دعائیں کم مانگ، اپنے رزق پہ توجہ دے، اولاد حلال ہوگی۔ بے شک اولاد کو نیک کر دے، میں نیک بنوں یا نہ بنوں۔ توجہ ہے؟ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اولاد نیک کر دے، اور کام نہیں کرتے اللہ اولاد نیک والا۔ ایسے اولاد نیک ہوتی ہے ایک لقمے کے لیے تاکہ وہ حرام نہ رہے، اتنی نوکری کی تاکہ حلال ہو۔ تو پھر اس عبداللہ صومعی نے کہا یہ سیب حلال تب کروں گا جب میری بیٹی کے ساتھ تو شادی کرے۔ بیٹی کیسی؟ جس نے آج تک اجنبی کا، غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، جس کے کانوں میں غیر محرم کی آواز نہیں پڑی، جس نے شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ باپ اتنا نیک ہو، ماں اتنی صالح ہو، تب شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ تب عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے 18 سال والدہ کے پاس گزارے۔ کتنے؟ 18 سال اپنی والدہ کے پاس گزارے۔ پھر ایک دن آپ کھیتوں میں جا رہے تھے، آگے آگے بیل تھا، پیچھے پیچھے شیخ سید عبد القادر جیلانی تھے، تو بیل نے کہا عبد القادر تجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ بیل نے کہا کہ عبد القادر تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا۔ بیل کی آواز سن کر گھر آئے، اپنے مکان کی چھت پر چڑھے، اپنے مکان کی چھت پر چڑھے تو اپنے گیلان میں رہتے ہوئے میدان عرفات میں حاجیوں کو دیکھ لیا، لبیک اللہم لبیک کی صدایں سنی۔ والدہ سے اجازت چاہیے کہ امی جان اجازت دیں، میں
حق کو پانے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، رب کو پانے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کے حقوق ہیں، ایک خدا کے حقوق ہیں، دو حقوق کیسے نبھاؤں؟ ایک معاف کر دیں۔ والدہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو اپنے رب کے لیے نکل جا۔ رب کو پانے کے لیے نکلے، رب کو پانے کے لیے راستہ کیا انتخاب کیا؟ علم دین حاصل کرنے کا۔ اللہ کو پانے کے لیے راستہ کیا انتخاب کیا؟ علم دین حاصل کرنے کا۔ یعنی اللہ کو پانے والے اللہ کو پانے کے لیے دین کا علم سیکھتے ہیں۔ یہ دین کا علم ہے، جس علم سے رب ملتا ہے، یہ دین کا علم ہے جس کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، داتا علی حجویری، شیخ سید عبد القادر جیلانی، حضرت سری سختی، حضرت معروف ترخی، حضرت جنید بغدادی، اسلاف کو دیکھیں، اخلاف کو دیکھیں، جن مرضی علماء کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، کوئی بھی علم دین کے بغیر ولی نہیں بنا۔ علم کے بغیر ولی، بولیے سر، علم کے بغیر ولی نہیں بنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان العارفین کس مدرسہ میں پڑھے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہاں واقعتاً یہ ایک ایسا مرد ہے جو کسی مدرسہ میں نہیں پڑھا، لیکن فتویٰ اس نے بھی دے دیا۔ علم بعد جو کرے فقیری، ہاں بالکل بالکل، بے شک۔ کافر مرے دیوانہ ہو، اور میں میری ریس نہ کرنا، مجھے علم پہلے دیا گیا، فقیری بعد میں دی گئی۔ کوئی علم لدنی حاصل کرے یا علم کسبی حاصل کرے، بغیر علم کے فقیری کوئی نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر ولی نہیں بن سکتا، فاعل ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ میرا نہیں۔ شاید آپ ذہن کچھ اور بنا کے بیٹھے ہوں کہ ہم تو اس غوث کی بات کرتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس غوث کی بات کرتا ہوں جو صرف مردوں کو نہیں زندہ کرتا، مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ صرف کرامات کے پیچھے نہ بھاگیں، کچھ حالات بھی دیکھیں۔ 18 سال والدہ کے پاس رہے، پھر علم دین کے لیے نکلے۔ 9 سال آپ نے علم دین پڑھا۔ کتنے سال؟ 9 سال۔ سارے بولیے گا 9 سال علم دین پڑھا، 25 سال تک عبادت اور ریاضت میں گزارے، بغداد کے خندرات میں، جنگلات میں، تنہائیوں میں 25 سال۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ 9 سال پڑھا ہوا علم 25 سال تک اپنے آپ پر نافذ کرتے رہے۔ 9 سال پڑھا ہوا علم، ہم ایک دن کا علم کائنات پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک دن کا پڑھا ہوا علم معاشرے پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے معاشرے کی طرف رخ بعد میں کیا۔ 9 سال پڑھا ہوا علم 25 سال تک اپنے آپ پر نافذ کیا۔ جب اپنے اوپر نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا، پھر آئے معاشرے میں، ہر طرف نظام مصطفیٰ کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
کہ مدینے کے تاجدار خود تشریف لائے، فرمایا عبد القادر اب تنہائی سے نکل، اب خلوتوں کو چھوڑ، جلوتوں میں آ، دعوت و تبلیغ کا کام کر۔ حضرت علماء کو سبق سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے وقت کے مجدد امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کب سے پڑھنے لگے، کب تک پڑھاتے رہے؟ مدرس مدرسے کے اندر زندگی گزارتے رہے، عوام میں آ کر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ تو صرف 4 سال ہے۔ عوام میں آ کر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ تو 4 سال ہے۔ ان 4 سالوں سے پہلے کتنے سال ہیں جو انہوں نے پردہ خاموشی میں، پردہ گمنامی میں گزارے؟ ارے تبلیغ ایک دن پڑھ کر کریں کچھ اور رنگ رکھتی ہے، یہ تبلیغ اپنے آپ کو کر کے پھر کرے کچھ اور رنگ رکھتی ہے۔ اج بھی ساڈے بابا جی دی، اج بھی ساڈے بابا جی دی، کل بھی ساڈے بابا جی دی، کل بھی ساڈے بابا جی دی، قیامت تک ساڈے بابا جی دی، قیامت تک ساڈے بابا جی دی۔ تو میرے دوستو، میں شیخ سید عبد القادر جیلانی کے حالات سے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر پایا ہوں کہ ان کی تبلیغ اور ہماری تبلیغ میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے پڑھا، خود پہ نافذ کیا، پھر خود کو پیش کیا، پھر انہیں لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرنی پڑی۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر خطاب فرمایا کرتے تھے، میرے سلطان الہند نے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھایا، آپ نے کتنے خطاب کیے ہیں؟ آپ نے کتنے خطاب کیے ہیں؟ وہ پڑھتے تھے اور اپنے علم کو اپنے اوپر نافذ کرتے تھے، پھر ان کے کردار کو دیکھ دیکھ کر لوگوں میں بہار آتی جاتی تھی۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کو پانے کے لیے جو راستہ انتخاب کیا وہ علم کا راستہ تھا۔ کون سا راستہ تھا؟ سارے بولیے، علم کا راستہ تھا۔ یعنی وہ اللہ کو پانے کے لیے مدرسے میں گئے، بولیے، اللہ کو پانے کے لیے مدرسے میں گئے۔ اور مدرسے کی تاریخ بتاتی ہے کہ اگر قوم کو داتا علی حجویری دیا تو مدرسے نے دیا، اگر قوم کو خواجہ حجویری دیا تو مدرسے نے دیا، اگر قوم کو فرید الدین دیا تو مدرسے نے دیا، قوم کو نظام الدین دیا تو مدرسے نے دیا، اگر قوم کو محمد بن قاسم دیا مدرسے نے دیا، صلاح الدین ایوبی دیا تو مدرسے نے دیا۔ آج دو کتابیاں پڑھے ہوئے لوگ کہتے ہیں مدرسے نے قوم کو کیا دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسے نے قوم کو کیا دیا ہے؟ مدرسے نے تو آج بھی تمہیں خادم حسین رضوی دیا ہے۔ تمہارے سکولوں اور کالجوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ چور، لٹیرے، قذاب، دھوکے باز، تمہارے ضمیروں کا سودا کرنے والے، قوم کو لوٹنے والے، اور فلسطین کے ظلم و ستم پر خاموش رہنے والے گنگے شیطان۔ سکولوں کالج نے تمہیں یہ دیے ہیں، اور مدرسہ کل بھی تمہیں مرد دے رہا تھا، مدرسہ آج بھی تمہیں مرد دے رہا ہے۔ لہذا مدارس سے دشمنی نہ کرو، وہ تو کریں گے، تم نہ کرو۔
وہ اسکولوں کالجوں سے بھاری فیسیں بھی لیتے ہیں طلباء سے، پھر عطیے بھی انہیں دیتے ہیں۔ جو بھی نیا ڈپارٹمنٹ قائم ہوتا ہے اس پر سلیٹ لگی ہوتی ہے، عطیہ فلاں کا، عطیہ فلاں کا۔ ہاسپٹل میں دیکھ لیں، جی جی بالکل، ہسپتالوں میں دیکھ لیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں، بھاری فیسیں بھی لیتے ہیں، عطیے بھی ان کو دیتے ہیں، اور مدارس میں پڑھنے والوں سے فیس بھی نہیں لی جاتی اور حکومت کی سرپرستی بھی نہیں ہوتی۔ یہی تو وہ کارخانے ہیں جو مرد بھی بناتے ہیں اور مرد ہی چلاتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی مدرسے میں پڑھے، پھر آپ نے مدرسہ بنایا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے کیا بنایا؟ مدرسہ بنایا۔ آج کسی نے اسے یونیورسٹی کا رنگ دے دیا تو یہ موجودہ تخم کاری ہے۔ عبد القادر نے یونیورسٹی نہیں بنائی تھی، انہوں نے کالج نہیں بنایا تھا، انہوں نے مدرسہ ہی بنایا تھا، کیونکہ خود مدرسے سے بنے تھے۔ اور پھر قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کا درس دینا یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی سنت ہے۔ اس لیے میں جو آیت کریمہ پڑھی تھی وہ سادہ سادہ سا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، باقی سب آپ سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے گا کہ میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیوں کیا ہے، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک قبیلہ تھا بنو اسد، قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ جب بھوکے مرنے لگے نا تو مدینے میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک کی محبت میں نہیں، یعنی انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا پیسے کے لیے، اسلام کا لبادہ اوڑھا پیسے کے لیے، اسلام کا نام استعمال کیا دنیا کمانے کے لیے، اور آ کر کہنے کہ حضور ہم مسلمان ہیں، ہم شہر مدینہ کی گلیوں میں گندگی ڈالی، یعنی نبی کے شہر کا احترام نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام شوق سے تھوڑی مانا تھا، ضرورت سے مانا تھا۔ اسلام کا نام کس لیے استعمال کیا تھا؟ ضرورت کے لیے۔ اور آج دل سے اسلام کون مانتا ہے؟ ضرورت کے لیے کون مانتا ہے؟ یہ آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو وقت آنے پر مرزائیوں کو بہن اور بھائی بنا لے اور کبھی اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، اسلام اس نے شوق سے نہیں اپنایا، اسلام اس نے ضرورت کے لیے نام استعمال کیا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، بہت خوب۔ ایسے ہی قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے کیا، کہتے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ہی تو مسلمان ہیں۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب، اے گوار، اے جنگلی لوگ، حضرت یہ ترجمے کیے ہیں لوگوں نے، اے دیہاتی، اے بدو، اے پینڈو، کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل محبوب تو کہہ، محبوب تو کہہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں پیارے محبوب جو تیرے ساتھ دوگلی پالیسی اختیار کرتا ہے نا، میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی۔
اے منو ایڈے پیڑے لگ دے نا اسلامک ٹچ والے، اے ایڈے برے لوگ ہیں، میں نے نہیں ان سے بات کرنی، ان کو مجھ سے دوری رکھ۔ تو کیا کہوں؟ پیارے محبوب تو کیا لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو، تسی کہندے ہو مومن، اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہو۔ اسلام کا نام ضرورت کے لیے لینے والا مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تسی یہ کہو کہ اسی نے اسلام دا پیس بتایا ہے، ہم نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ اگر ایمان دلوں میں اترا ہوتا تو پھر استقبال پر اربوں روپے خرچ نہ کیے ہوتے، فلسطین میں مرنے بلکنے سسکنے والے بچوں کی آہیں بھی سنی ہوتی۔ کیا بات، سلامت رہو۔ اسلام تمہارے دلوں میں اترا ہوتا تو حماس کو انسانیت یاد دلانے والوں کو اسرائیل کے لیے بھی بیان دینے کی کوئی جرت مل جاتی۔ حماس کو تو انسانیت یاد دلائی تھی، جی جی جی، کیا بات، اسرائیل کے لیے کیوں گونگے ہو گئے؟ اسلام دلوں میں اترا ہوتا تو پھر تھوڑے سے لب ہی حرکت میں یہاں بھی آ جاتے۔ جی جی، اور جن کی تکلیف پر تکلیف ہو، جی جی، سمجھ لو نا کہ جن کی تکلیف پر تکلیف ہو، دل کا تعلق انہی سے ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور دل کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ آج فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی نہ پیاس نظر آئے، نہ ان کے زخم دکھائی دے، نہ ان کا ماں کے بغیر تڑپنا اور بلکنا دکھائی دے، نہ سہاگوں کا لٹنا دکھائی دے۔ حماس پر بات آ گئی تھی، اب اسرائیل پر باتیں نہیں آتی۔ تو پھر پڑھو، قرآن کہتا ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، قرآن 14 سال پہلوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے۔ قرآن آج ہمارے تمہارے لیے بھی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے ہوش کرو، داڑیاں سفید ہو گئی تمہاری اور کمریں کبری ہو گئی تمہاری اور 70 سال سے گزر گئے ہو، ٹانگیں قبروں میں چلی گئی، زندگی تو منافقت میں گزار لی، جاتے جاتے ہی کچھ اللہ رسول کا کام کر جاؤ، میں ضائع نہیں کروں گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن کون ہے؟ اگلی آیت کا ترجمہ کر کے میں سلام۔ مومن کون ہے؟ فرمایا انما المؤمنون، انما کلمہ حصر، مومن صرف وہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مومن صرف وہی ہے، صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا، رسول کو رسول مانا، وَلَمْ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر شک نہیں کیا نہ اللہ کی الوہیت میں نہ رسول کی رسالت میں، شک نہیں کیا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے جانیں لے کر اپنے مال لے کر اللہ کی راہ میں نکل آئے، جہاد کیا، جہاد
توجہ ہے کی کیتا جہاد بولو نا جہاد بیان دین دا نام جہاد نہیں سڑکوں پہ نکل کے 1 منٹ کے لیے خاموش رہنے کا نام جہاد نہیں یہ چنگی مدد ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ساتھ دینے کا کیا انداز ہے ساتھ ہوئے دیکھتے جو خالد بن ولید میدان سے ہے جہاد اس کا نام ہے جیسے امیر المجاہدین میدان میں آئے ہیں مومن او ہے جنہیں جہاد کیتا مومن او ہے جنہیں جہاد کیتا اولئک ہم الصادقون فرمایا او سچے نے تے اسی پھر ان کی کریے نہ اسی بارڈر ٹپ سکنے نہ اسی فلسطین جا سکنے اسی کہنے جہاد کریے جہاد کریں گے تے مومن ہے نا جہاد کریں گے تے مومن ہے نا تے اسی کہنے جہاد کریے جہاد کا معنی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا بند کمرے میں نہیں میدان میں نکل کر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آج جو فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے کل جب آپ کے دروازوں پر ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے انہیں کہہ دینا جو اسلام کا کام نہ کرے ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا اتنا تو کر سکتے ہو اور اگر ان میں سے کسی بھی گونگے شیطان کو بے شک بلا امتیاز کوئی سیاسی پارٹی ہو کسی کا بیان سنا آپ نے فلسطین کے حق میں حالانکہ یہ بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ عملی اقدام کرنے کی پوزیشن میں ہے ان کے بیان بھی کافی نہیں ہے یہ عملی اقدام کرے اور آج جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا کل ان میں سے کسی کی صندوقڑی میں تمہارا ووٹ جائے گا ان کے سارے جرائم میں تو بھی حصے دار ہوگا ان کے سارے جرائم میں تو حصے دار ہوگا فلسطین پر ہونے والے ظلم پہ تو حصے دار ہوگا وہاں بچوں کے رونے بلکنے سسکنے اور عورتوں کے بیوہ ہونے میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس ظلم میں تو بھی حصے دار ہوگا لہذا تو کہہ دینا کل کہ جنہوں نے فلسطین کی سپورٹ نہیں کی ان کے لیے ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے بے شک آپ کہیں گے ہمارے ووٹوں سے کون سا فیصلہ ہوتا ہے سلیکشن تو پہلے ہی ہوئی تھی سلیکشن تو پہلے ہی ہو چکی ہے ہمارے ووٹوں سے کیا ہونا ہے ایویں تڑے بندی بھی ختم کریے تیرے ووٹ سے ملک کا فیصلہ ہونا ہے یہ نہیں ہو سنا تیرے ووٹ سے تیرا فیصلہ ضرور ہوگا تیرے ووٹ سے تیرے ملک کی تقدیر بدلنی ہے یا نہیں بدلنی تیرے ووٹ سے تیرا حساب ضرور ہونا ہے کیونکہ قبر میں پہلا سوال ہے من ربوں کا دوسرا سوال ہے ما دینوں کا قبر میں پوچھا جائے گا دین کے لیے کیا کیا ہے تو یہ تو کہہ سکے گا نا میں ووٹ دین نہیں دیتا میں نے ووٹ دین کو دیا تھا اگر ہم عملی طور پر شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے عمل پر چلے تو محفل سجائے بغیر 11ویں والا راضی ہے تے جے انہاں دے کردار نال نسبت نہ ہوئے تے پھر سنو خلیفہ وقت المستنجد باللہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے دروازے پہ کھڑا ہے حضور نیاز قبول کر لیں ادھر خلیفہ کھڑا ہے شیخ کا منہ ادھر ہے
نہیں سمجھ؟ حاکم وقت کے تلوے چاٹنے والوں کو عبد القادر کی سمجھ نہیں آتی. حاکم وقت دروازے پہ بھکاری بن کر کھڑا ہو اور غوث توجہ ہی نہ کرے، اسے عبد القادر کہتے ہیں. جب بار بار التجا کی، منت کی، سماجت کی، تو آپ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی دائیں ہاتھ میں پکڑی، ایک بائیں ہاتھ میں پکڑی، دونوں کو دبایا، ان سے نکلا خون. فرمایا غریبوں کا خون چوس کر عبد القادر کو نیاز دیتا ہے. ایسی نیاز عبد القادر قبول نہیں کرتا. ایسی نیاز عبد القادر قبول ہے جس کے باپ نے ایک سیب کے لیے اتنی نوکری دی ہو، اس کا بیٹا حرام کمائی کی نیازیں قبول نہیں کرتا. بہت خوب، بہت خوب. جب وہ زندگی میں تھے، مدرسہ چلاتے تھے، مدرسے کے لیے فنڈ کی ضرورت تھی، انہیں بھوک لگتی تھی، انہیں دنیا کے سامان کی ضرورت تھی. عبد القادر جیلانی نے تب حرام کی نیاز قبول نہیں کی. اب تو عالم برزخ میں ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. سارا مہینہ تو دودھ میں پانی پلائے اور مہینے کے بعد 11ویں کا ختم دلائے. وہ ختم غوث قبول کرتا ہے؟ نہیں. کیا بات. واہ 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 واہ. بہت کمال کر دی تم نے. کیا بات. رشوتیں لو، حرام کھاؤ، حلال کی پرواہ نہ کرو، شریعت کے خلاف چلو، نماز ایک نہ پڑھو، قرآن کی کبھی تلاوت نہ کرو، مہینے بعد 11ویں کا ختم دلا دو. شیخ سید عبد القادر جیلانی نے زندگی میں قبول نہیں کیا. کیا بات. واہ واہ. اور اب کیسے قبول کرے گا؟ تو اپنے کھانے پینے کو حلال کر لے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کر، 5 وقت کی نماز پڑھ، تو 1 مرتبہ عبد القادر کا نام لے گا، 100 مرتبہ وہ تجھ پہ سائبان کرے گا. ہم عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. داتا علی اجویری کو مانتے ہیں، کشف الماجوب نہیں پڑھتے. ان بزرگوں کو ماننا ہے تو ان کی کتابوں کو اپنے اوپر نافذ کرو، ماننے کا مزہ آئے گا. قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، ان کی سیرت کو سمجھو اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو. ماننے کا مزہ بھی آئے گا اور ان کے فیوز و برکات نظر بھی آئیں گے کہ ہاں یہ غوث کا ماننے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.